الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ذکر ہوا تھا کہ پہلی وحی آنے کے بعد 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طریقے پر دعوت دی، یعنی جو لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر تھے، جو صاف اور سادہ طبیعت کے لوگ تھے، جو کفاروں کی ان حرکتوں کو جو وہ کیا کرتے تھے ان سے نفرت رکھتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام پھیلتا اور پھلتا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا صفا پہاڑ کی چوٹی پر اس بات کا اعلان کیا اور بہت سارے لوگوں نے آپ کی بات سنی اور اس کے بعد آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے چل دیے۔ آپ کا چچا ابو لہب بھی ان میں شامل تھا، اس نے بھی برا بھلا کہا۔ بہرحال یہ چیزیں بیان ہو چکی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہوتے گئے، اسلام پھلتا اور پھولتا گیا۔ اب کفاروں کو بڑی بے چینی شروع ہوئی، کیونکہ ان کے یہی خیال تھا کہ اگر ان کا یہ لایا ہوا دین مکہ المکرمہ کے اندر پھیل گیا، پھول پھلتا گیا تو ہمیں مکے کے اندر رہنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے ہر طریقے پر کوشش کی کہ کسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جائے۔ کوئی بھی طریقہ جو آپ کو روکنے کا ہو سکتا تھا انہوں نے نہیں چھوڑا۔ کفار مکہ کا ایک وقت چچا ابو طالب کے پاس پہنچا، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ابو طالب کی سرپرستی میں رہتے ہیں اور ابو طالب کی کوئی بات نہیں گراتے، اور ابو طالب سے بات کریں گے اور ہم کہیں گے کہ معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور چونکہ ابو طالب ان معبودوں کو مانتے ہیں، ان دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اس لیے اگر ہم ابو طالب سے گئے تو امید ہے ابو طالب اس پر کچھ ایکشن لیں اور ان کو روک لیں۔ چنانچہ کفار کا ایک وقت اکٹھا ہو کر ابو طالب کے پاس پہنچا اور دعا سلام کے بعد کہنے لگا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ اپنے بھتیجے کو ان کی برائی سے اور برا بھلا کہنے سے روک لیجئے، ورنہ تو یہ ہے کہ پھر آپ بھی میدان میں آ جائیے گا، پھر مقابلہ آپ سے بھی ہوگا۔ ابو طالب کو اس طریقے پر انہوں نے بات کہی تو چچا ابو طالب ان کی باتوں سے کچھ متاثر ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، اور یہ لوگ آپ کے متعلق کہہ رہے تھے کہ تم معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، تم ان کی برائی سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا بڑے سخت انداز میں جواب دیا کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلے گا یا پھر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا۔ ابو طالب پر اس بات کا بڑا اثر ہوا اور بہت توجہ سے بات سننے کے بعد ایک لمبی سانس لے کر کہا کہ جاؤ بھتیجے تم اپنا کام کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طریقے پر اپنا یہ عمل شروع کیا اور دعوت اور مذہب اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ اب کفار کو لگا کہ یہ والا ہمارا داؤں یہ کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے دوسرا داؤں شروع کرتے ہیں۔ ایک دوسرا داؤں کھیلا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی میٹنگ کی اور ان کے اندر ایک بہت فصیح اللسان شخص تھا عتبہ سے کہا کہ تم کس طریقے پر محمد کو بہلا پھسلا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں بولنے میں اتنا بڑا ماہر ہوں، لوگ میری بات سے بڑے متاثر ہوتے ہیں،
میں جاؤں گا اور ایسی پیشکش رکھوں گا کہ محمد مجبور ہو جائیں گے میری ایک آدھ بات کو ماننے پر، اور ہمارا کام بن جائے گا۔ کہا ہمیں یقین ہے تم ایسے فصیح اللسان ہو، ایسے چرب زبان ہو، تم یقیناً اس کام کو کر گزرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، کفار ایک طرف بیٹھے ہیں اور یہ عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیزوں کی پیشکش کی۔ کہنے لگا کہ اے محمد، تم ہمارے قبیلے میں، ہماری قوم میں بڑے باعزت آدمی ہو، تمہیں بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے درمیان تمہارا کیا مقام ہے، لیکن جب سے تم نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے اس سے ہماری قوم اختلاف میں پڑ گئی، اور یہ اختلاف اتنا بڑھا کہ باپ بیٹا، بھائی بھائی ان کے ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگا۔ کیوں نہ ہم اس اختلاف کو ختم کر دیں؟ میں تمہارے سامنے کچھ تدبیریں رکھتا ہوں جو تمہیں منظور ہو، مجھے بتا دینا۔ دیکھو اگر تمہیں مال چاہیے تو ہم تمہارے سامنے مال و دولت کا ڈھیر لگا دیں گے، اور اگر تمہیں سرداری چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار مانتے ہیں، میں سب کی طرف سے ذمہ داری لیتا ہوں۔ تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں مکے کا بادشاہ بنا دیں گے، تمہارے رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی بڑے گھرانے کے اندر شادی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں بتا دیجیے، ہم پورا انتظام آپ کی شادی کا وہاں کریں گے۔ اور اس سے آگے بھی اگر آپ کو کوئی طبیعت خراب ہے، کوئی بیماری، کوئی دقت تکلیف ہے تو ہمیں بتائیے، اچھے سے حکیم سے آپ کا علاج کرائیں گے۔ عتبہ یہ تمام تجویزیں پیش کر کے خوش تھا کہ ان میں سے ایک نہ ایک تو آپ منظور کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیان سے سنا۔ سننے کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر آپ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیتوں کو تلاوت کیا۔ جب ان آیتوں کو تلاوت کیا تو عتبہ کے اوپر ان آیتوں کے ان الفاظ کا اتنا اثر ہوا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ ادھر کفار مکہ انتظار میں تھے کہ عتبہ تو کوئی نہ کوئی اچھی خبر ہی لے کر آئے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، وہ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ لیکن جا کر جیسے عتبہ پہنچا تو معلوم کیا کہ عتبہ کیا خبر لائے ہو۔ کہا دیکھو میری ایک رائے ہے تمہارے لیے کہ محمد کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ محمد جو کچھ پیش کر رہے ہیں حقیقت میں وہ کوئی جادو یا کوئی پاگل پن نہیں ہے، اور میری تمہارے لیے رائے اور مشورہ یہ ہے کہ ان کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ اگر یہ کوئی غلط ہوئے تو لوگ خود ہی انہیں ختم کر دیں گے، تمہارا ہاتھ ان کے قتل سے، ان کے ظلم سے باز رہے گا، یہ خود ختم ہو جائیں گے۔ اور اگر محمد اوروں پر غالب آ گئے تو یاد رکھو تمہارے لیے آگے کے لیے خطرہ ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان سے نہ الجھو۔ تو تمام کفار اکٹھا ہو کر کہنے لگے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ عتبہ کے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا، لہذا یہ تدبیر بھی ناکام رہی۔ اب ایک آخری تدبیر بچی جو کہ ناکارہ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، جو کہ جاہل اور بیوقوف لوگوں کی دلیل ہوتی ہے کہ جب ان کا بات سے کام نہیں چلتا، نہیں بن پاتی تو پھر وہ ظلم کرنے پر ابھر آتے ہیں، وہ گالی گلوچ اور مار پٹائی پر اتر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی وہی اصلیت دکھلائی۔ چنانچہ جو کمزور صحابہ کرام تھے، جو مکہ المکرمہ کے رہنے والے مضبوط خاندانی اعتبار سے بڑے لوگ تھے، ان سے تو نہیں، لیکن جو باہر سے آئے ہوئے اور بڑے کمزور اور غریب تھے ان کے اوپر ظلم و زیادتی شروع کی۔ چنانچہ ملک یمن کے رہنے والے حضرت یاسر یمن سے مکہ المکرمہ کے اندر آئے تھے، اور مکہ المکرمہ کے ایک شخص نے اپنی باندھی حضرت سمیہ سے ان کا نکاح کر دیا تھا۔ بہرحال نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد ان کے یہاں ایک بیٹا حضرت عمار وہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ یہ باہر کے رہنے والے تھے، یہاں ان کا کوئی نہیں تھا، اس لیے اب مکے کے لوگوں کو موقع ملا کہ ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ مکہ المکرمہ کی سخت گرمی اور دوپہر کے وقت میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ریت کس قدر تپتی ہوگی۔ اس تپتی ہوئی ریت پر حضرت یاسر کو لٹایا جاتا اور سزائیں دی جاتی۔ کبھی ایسا کیا جاتا کہ لوہے کی زرہ پہنائی جاتی، اوپر سے دھوپ اور سخت گرمی، پھر مکہ المکرمہ کی گرمی اور وہاں کی دھوپ، ایک مشہور چیز
پھر نیچے سے ریت تپ رہا ہے اور لوہے کی زرہ پہنا کر اس پر لٹایا گیا کہ آپ کو اس قدر ستایا گیا، اس قدر ستایا گیا کہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ نے بالآخر دم توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا تو آپ فرماتے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری دی جاتی۔ کفار مکہ ان باتوں پر بھی قہقہا لگاتے کہ دیکھو جان پر بنی پڑی ہے اور وعدے کیسے بڑے کیے جا رہے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی سب سے پہلی شہادت تھی جو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی ہوئی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ایک مرتبہ ابو جہل نے ان کے اوپر برچھا مارا اور وہ شہید ہو گئی۔ یہ عورتوں میں سب سے پہلی شہادت تھی۔ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ملک حبشہ موجودہ دور میں جس کا نام ایتھوپیا ہے، افریقی ممالک میں آتا ہے، ایتھوپیا کے رہنے والے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اس طریقے پر چونکہ یہ امیہ کے غلام تھے، اس طریقے پر ستایا جاتا کہ آپ کو اسی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، آپ کے اوپر بڑے بڑے پتھر کی سلیاں رکھی جاتی، بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے، اور آپ کے اوپر کوڑے اس طرح برسائے جاتے کہ مارنے والے تھک جایا کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بلال واپس آ جاؤ۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ احد احد ہی کہتے تھے کہ میں اللہ کو ایک ہی مانتا رہوں گا، جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کا انکار کرتا رہوں گا، اللہ کو ایک مانتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امیہ سے کہا کہ تم اسے آزاد کر دو، اور جتنی امیہ سے کہا کہ تم اسے فروخت کرنا چاہتے ہو، کہا ابو بکر کیا قیمت دو گے؟ کہا جتنی بھی قیمت تم لگا سکتے ہو لگاؤ۔ امیہ نے منہ مانگی قیمت لی اور حضرت بلال کو حضرت ابو بکر کو بیچ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا۔ یہ جو پریشانیاں اٹھائی گئی، تکلیفیں اٹھائی گئی، ظلم و ستم سہے گئے، صرف اس دین کی خاطر جس دین کے ماننے والے آج ہم ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ سارے ظلم سہے گئے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہم اپنی طبیعت کے خلاف ایک چیز کرنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر آج ہمیں کوئی ذرا سا لفظ کہا جائے ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ دین کی خاطر کیا تکلیفیں صحابہ کرام نے اٹھائی، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ اور آج ہم لوگوں میں ایسے منافق بھی پیدا ہو گئے جو صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کیا کرتے ہیں۔ بلکہ میں اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، کوئی فتویٰ تو نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی اس طرح بد زبانی کرتا ہے جیسے آج کے یوٹیوب کی 2 ویڈیو دیکھ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ میں اس بات کو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، جو قربانیاں اس جماعت نے پیش کی ہیں، دنیا کی کوئی جماعت ایسی قربانی پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جو مثال صحابہ کرام نے پیش کی، کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ بہرحال ساری کی ساری تکلیفیں اور ظلم سہے گئے اس دین کی خاطر، جس دین کو کا نام ہم اپنی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں۔ عمل کیا کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اپنے دامن میں ہمارا کیا ہے، کیا کچھ ہے کیا نہیں۔ بہرحال کفار مکہ تمام حدیں پار کر چکے، اپنی ہر تدبیر کی لالچ بھی دیا اور دوسرے طریقے پر ابو طالب کے ذریعے بھی رکوانا چاہا، اور جب کچھ نہیں ہوا تو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظلم و ستم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور ایسا ظلم و ستم ہے کہ آپ کو ترس اور رحم آتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ قریبی ملک میں، ملک حبشہ ایتھوپیا جسے کہا جاتا ہے، چونکہ بحر عرب سے اس طرف سعودی عرب اور اس کے اطراف کے ملک سعودی عرب ہے، اور بحر عرب کے دوسری سائڈ ملک ایتھوپیا ہے، بیچ میں صرف یہی سمندر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایتھوپیا وہاں کا بادشاہ نصرانی اور عیسائی ہے، اور بہت نیک طبیعت اور سادہ مزاج آدمی ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے میری رائے یہ ہے، تم میں سے جو شخص ایتھوپیا جانا چاہے
وہ ایتھوپیا یعنی ملک حبشہ چلا جائے۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چپکے وہاں حبشہ جانے کی تیاری کی۔ پہلی مرتبہ 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ ہجرت کر کے جیسے مکہ المکرمہ سے نکلے، اب مکے کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ مسلمان اب حبشہ جا رہے ہیں، اب دین مکے سے نکل کر دوسرے ملک جا رہا ہے، اس کی تو جڑیں پھیل جائیں گی۔ انہوں نے پیچھا کیا، لیکن جب تک یہ لوگ جدے کی بندرگاہ تک پہنچتے، جن کشتیوں میں انہیں سوار ہونا تھا وہ کشتیاں روانہ ہو چکی تھی۔ یہ لوگ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر آپ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ کفار کا بڑا مجمع تھا۔ آپ والنجم اذا ہوا کی تلاوت کرتے ہوئے جب سورت کی آخری آیت پر پہنچے، جن میں آیت سجدہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ کیا، اور کفار کی بڑی جماعت نے، اکثریت نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی عبادت تھی، بلکہ ایسا تھا کہ کفار سجدہ تعظیمی کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ کفار سجدہ تعظیمی کر لیا کرتے تھے، اور جب کافی دیر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سن رہے تھے تو دل اسی طرف مائل تھے، اور جیسے آپ کو کرتے دیکھا بلا اختیار وہ بھی سجدے کے اندر چلے گئے۔ اب جیسے ہی سجدے کے اندر پہنچے، یہ خبر مکہ المکرمہ کے اندر ایک عجیب سی ہوا بن کر پھیلی کہ کفاروں نے سب نے سجدہ کر لیا، محمد کے ساتھ ہو گئے۔ یہی خبر کسی طریقے پر ملک حبشہ پہنچی۔ جو مسلمان وہاں موجود تھے ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ شاید سب نے ایمان قبول کر لیا، اسی لیے تو سب نے سجدہ کیا ہے، اور انہیں لگا کہ جب سب نے ایمان قبول کر لیا اب کفار مکہ سے کوئی خطرہ نہیں، لہذا مکہ واپس آیا جائے۔ اب صحابہ کرام حبشہ سے مکہ المکرمہ آئے، لیکن جیسے ہی یہاں جدے کی بندرگاہ پر پہنچے تو پتہ چلا وہ خبر اور اب جھوٹ تھی، وہ ایک افواہ تھی۔ اب کچھ صحابہ کرام تو واپس کسی کی امان لے کر مکہ المکرمہ کے اندر آ گئے، اور کچھ صحابہ کرام نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اب اسی سال چونکہ ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا، کچھ اور صحابہ کرام نے بھی ملک حبشہ جانے کی تیاری کی۔ اس مرتبہ 83 مرد، یہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے جب آپ کو نبی بنے ہوئے 5واں سال تھا۔ 83 مرد اور 18 عورتوں نے ملک حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اب جیسے ہی یہ خبر مکہ کے لوگوں کو پہنچی کہ اس مرتبہ بڑی جماعت وہاں جا چکی ہے، ہو سکتا ہے وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں اور وہاں سے یہ ہم پر حملہ نہ کر دیں، اب انہوں نے وہاں جانے کے لیے تدبیر کی اور ایک بڑی جماعت کو اکٹھا کیا۔ اب یہ کفار اکٹھا ہو کر وہاں ملک حبشہ کا بادشاہ اسحمہ، جس کا لقب نجاشی تھا، اس نجاشی کے دربار میں پہنچے اور پہنچ کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہمارے ملک سے کچھ غلام آپ کے ملک میں آئے ہیں، انہوں نے یہاں آ کر پناہ لی ہے، ہم آپ کے پاس کچھ ہدیہ تحفہ لائے ہیں، ہمارا ہدیہ قبول کر لیجئے۔ ان سب نے پہنچ کر بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا، جبکہ بادشاہ اپنی حکومت میں کسی سے سجدہ نہیں کرایا کرتا تھا، اور تحفہ پیش کرنے کے بعد وہی پیشکش رکھی کہ ہمارے غلام ہمارے ملک سے بھاگ کر آپ کے یہاں آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ لیکن وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا میں انہیں بلا کر پہلے پوچھتا ہوں کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، مسلمانوں نے اپنا امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ یہ مسلمانوں کے امیر اور ترجمان تھے۔ کہا کہ آپ ہماری باتوں کی ترجمانی بادشاہ کے سامنے کیجیے گا۔ چنانچہ مسلمان بادشاہ کے سامنے آئے اور بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کے ملک کے یہ لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کچھ غلام بھاگ کر آئے ہیں، کیا یہ حقیقت ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی شاندار تقریر کی اور فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ نادان تھے، ہم لوگ ناواقف تھے، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، ہم میں سے ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتا تھا، بچیوں کو زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق کھایا کرتے تھے، کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو ہم میں نہ ہو،
شراب ہمارے درمیان عام تھی، ہر ظلم و ستم ہم کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم میں سے ایک شخص کو نبی بنایا جس نے ہمیں توحید کی دعوت دی اور اللہ کا پیغام سنایا، ان باتوں سے روکا۔ ان باتوں سے روکنے کی وجہ سے ہماری قوم ہماری مخالف اور دشمن بن گئی۔ انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کیا، جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہم نے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ بادشاہ پر اس تقریر کا بڑا اثر ہوا۔ بادشاہ نے کفاروں کو یہ جو کفار کا گروہ آیا تھا، وفد آیا تھا، انہیں بھگا دیا اور کہا کہ یہ لوگ میرے ملک میں عمل لے کر رہتے ہیں، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن کے ساتھ اپنے دین پر عمل کرتے رہو۔ اب کفار مکہ نا امید ہو کر لوٹے، لیکن انہوں نے وہیں حبشہ میں کسی جگہ ٹھہر کر دوبارہ مشورہ کیا کہ ہمیں کسی طریقے پر بادشاہ کو ایک نئی تدبیر پیش کریں گے۔ کل بادشاہ کے سامنے ایسی تدبیر پیش کی جائے گی اور ہمیں لگتا ہے کہ بادشاہ ہماری بات مان لے گا۔ اگلے دن یہ لشکر یہ وفد دوبارہ بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بادشاہ کے سامنے پہنچ کر بادشاہ سے پیشکش رکھی، کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے وہ تو سن لیا جو انہوں نے کہا ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق کچھ غلط باتیں کہتے ہیں، ایسی باتیں جو کہ آپ کے مذہب میں نہیں۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے قرآن نے کہا، جو ہمارے نبی نے کہا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں، وہ حضرت مریم کے بیٹے اور روح اللہ ہیں، وہ عیسیٰ بن مریم اور روح اللہ ہیں، انہیں اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا۔ پھر انہوں نے قرآن کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی جو کہ سورہ مریم کے اندر ہے۔ بادشاہ پر پھر دوبارہ اس کا بڑا اثر ہوا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ خدا کی قسم، جو باتیں انہوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہی، حضرت عیسیٰ ایک تن کے برابر بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ بادشاہ کے دربار کے کچھ عیسائی جو کہ متشدد تھے، انہوں نے بادشاہ کو کچھ کہنا چاہا، بادشاہ نے سخت انداز میں انہیں روک دیا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ بہرحال کفار کی یہ تدبیر بھی ناکام ہوئی اور کفار واپس لوٹ کر آئے۔ یہی وہ بادشاہ ہے اصحابہ نجاشی کہ کچھ وقت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر، وہ اس طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کی، وہ اس طریقے پر کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان کے تمام پردے ہٹا دیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بنائے کھڑے اور درمیان کے تمام پردے ہٹ گئے اور نجاشی کا جنازہ سامنے رکھا ہے۔ آپ نے اس طریقے پر غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں جو مذہب اسلام اور اس دین کی خاطر دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب